سبق نمبر 26 سورۃ البقرہ کا 27واں رکوع، آیت نمبر 217 تا 221۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ يَسْأَلُونَكَ پوچھتے ہیں وہ آپ سے، عن الشہر الحرامی احترام والے مہینوں کے متعلق، قتال فیہ لڑائی ان میں، قل آپ کہہ دو، قتال فیہ لڑنا ان میں، کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وکفر بہ اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرامی اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اور نکال دینا، اہلہ اس کے حقدار کو، منہ اس سے یعنی مسجد سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ برا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور ہمیشہ وہ، یقاتلونکم لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم پھیر دیں وہ تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ کر سکیں، ومن یرتدد اور جو کوئی پھر گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پس وہ مر گیا، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہا، فاولئک پس وہ لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، واولئک اور وہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد کے حقدار کو مسجد سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اور ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ طاقت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر ہی دیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا اور مر گیا درا حالے کہ وہ کافر ہی رہا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہ آگ والے ہیں، وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہی لوگ، یرجون امیدوار ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة یسألونک پوچھتے ہیں وہ آپ سے عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں قل کہہ دو فیہما ان دونوں میں اثم کبیر گناہ ہے بہت بڑا ومنافع اور منافع ہیں للناسی لوگوں کے لیے واثمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر بہت بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے نفع سے وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے ہیں وہ آپ سے ماذا کیا کچھ ينفقون خرچ کریں وہ قُلِ الْعَفْوَ کہہ دو جو زائد ہو ضرورت سے کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون سوچ بچار کرتے رہو فی الدنیا والآخرتی دنیا اور آخرت میں۔ آیت تتفکرون پر ختم ہے جہاں پہ آیت کا نشان ہے، نشان کے اوپر چھوٹا سا لام الف پڑا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں رکنا نہیں۔ اگلا جملہ فی الدنیا والآخرۃ کا پچھلی آیت کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے کہ وہ مفہوم میں داخل ہے۔ پوری آیت لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے دونوں میں نفع بھی ہے اور ان دونوں کے نفع سے ان کا گناہ کہیں بڑا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ بچار کرتے رہو دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ عزیز حکیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں قل کہہ دو اصلاح درستگی کرنا لہم ان کے لیے خیر بہتر ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ساتھ ملا لو ان کو فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ بھائی ہیں تمہارے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے المفسد خرابی کرنے والے کو من المصلح درستگی کرنے والے سے ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لأعنتکم البتہ دشواری میں ڈال دیتا تمہیں ان اللہ بلا شبہ اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ پوری آیت لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دو ان کے لیے درستگی کرنا بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں اور اللہ خرابی کرنے والے اور درستگی کرنے والے کو بخوبی جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَا تَنكِحُوا اور نہ نکاح کرو تم المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنن ایمان لے آئیں وہ ولا امتن اور لونڈی مؤمنتن
ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن آزاد مشرکہ عورت سے، ولو اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تم کو، ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرواؤ، المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد اور غلام، مؤمن ایمان والا، خیرن بہتر ہے، من مشرکن آزاد مشرک مرد سے، ولو اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تم کو، اولئک وہ لوگ، یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ یدعو اور اللہ بلاتا ہے، الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ اور کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ پوری آیت۔ اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان والی لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اچھی ہی لگے۔ اور تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرواؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور ایمان والا غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ رکوع میں درج 217 تا 221 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام سے وأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون تک۔ فرمایا، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی حرمت والے 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں لڑنا حرام ہے۔ اس سوال کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہونے والے معرکہ بدر سے ٹھیک 2 ماہ قبل، جمادی الثانی سن ہجری 2 میں، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں 8 صحابہ کو وادی طائف کی طرف بھیجا کہ کافروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ اتفاقاً 4 کافروں کے تجارتی قافلے سے ٹاکرا ہو گیا، جن میں عمر بن خزرمی صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا، ایک بھاگ گیا، 2 کو قید کر کے یہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ کو شام کے وقت پیش آیا، ساتھ ہی ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا۔ مشرکین عرب نے یہودیوں اور منافقوں کو اپنا ہم نوا بنا کر شور بپا کر دیا کہ یہ ہے اللہ والوں کا اور حق پرستوں کا حال، جنہوں نے رجب کی حرمت پامال کر ڈالی۔ سادہ لو مسلمان اس پراپیگنڈے سے خاصے متاثر ہو کر نبی علیہ السلام کے ہاں پہنچ گئے اور سوالات کیے کہ ہم رجب کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا ہو گیا، یہ سب کیسے ہو گیا، کافر سچ پیٹ رہے ہیں۔ اتنے میں صحابہ کی وہ جماعت بھی 2 قیدی اور سامان غنیمت لے کر مدینہ پہنچ گئی۔ مسلمانوں کا دل اس واقعے کو لے کر اتنا برا تھا کہ کسی نے بھی اس جماعت کو شاباش نہ دی، اور رسول پاک علیہ السلام نے مال غنیمت وصول کرنے سے بھی توقف فرما لیا۔ فاتح جماعت بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ان سے خطا ہو گئی ہے۔ مدینہ میں عجب چیمے گوئیاں جاری تھیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی، جن میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو سرخرو کر دیا اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ تمہارے اور کافروں کے درمیان صرف یہی ایک متنازع معاملہ نہیں کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ اس ایک واقعے نے تمہارے اور ان کے درمیان خلیج پیدا کر دی، ورنہ شاید مخالفت ختم ہو جاتی۔ ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ ان کے اور تمہارے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والا حق و باطل کا تنازع ہے۔ اس ناگہانی واقعے کو وہ محض بھڑاس نکالنے اور لوگوں کو تم سے بدظن کرنے کے لیے غیر معمولی طور پر اچھال رہے ہیں۔ آگے فرمایا، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد کے حقدار کو مسجد سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا گناہ ہے، لیکن
12 سالوں سے مسلسل مسلمانوں پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے اور حق قبول کرنے سے روکا گیا، اللہ رسول کے حق سچ دین کا خود بھی انکار کیا اور لوگوں کو بھی بدظن کیا گیا، اہل اسلام کو جلا وطنی پر مجبور کیا اور کعبہ کی زیارت سے بھی روکا گیا، نبی علیہ السلام اور ان کے رفقا کو جو مسجد حرام کے اہل تھے مسجد سے نکال دیا گیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر حرم کی، ماہ ذی الحج کی اور بندھے ہوئے احرام کی حرمت کو تار تار کیا گیا۔ یہ سب کچھ کافروں نے قصدن کیا۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اب بھی یہ کافر ایسے گناہوں سے باز آنے والے نہیں۔ اس کے برعکس ایک ایسا واقعہ جو سہون ہوا، نبی علیہ السلام کی مرضی اور اجازت کے بغیر ہوا، محض چند افراد سے سرزد ہوا، اسے بنیاد بنا کر نبی علیہ السلام اور تمام مسلمانوں پر حرمتوں کی پامالی کا الزام لگاتے ہوئے ان کافروں کو شرم آنی چاہیے تھی۔ آگے مزید فرمایا، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی جو لوگ قتل سے بھی بڑے گناہ میں ملوث ہوں اور مسلسل فتنہ پردازی اور شر انگیزی کے مرتکب ہوں، ان کا تو علاج ہی قتل ہے، پھر اس پر اتنا واویلا کیوں؟ اس کے بعد فرمایا، اور ہمیشہ وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ طاقت رکھتے ہوں تو تمہیں وہ تمہارے دین سے پھیر ہی دیں، یعنی کافروں کا مسلمانوں سے اصل جھگڑا دین پر ہے، جو مسلمانوں کے دوبارہ کافر ہو جانے تک وہ جاری رکھیں گے اور تمہیں وہ مرتد بنانے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہی رہیں گے۔ آخر میں فرمایا، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا اور مر گیا دراں حال ہے کہ وہ کافر ہی رہا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ آگ والے ہیں، وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یعنی جو مسلمان کافروں کی کوشش سے مرتد ہو گیا خدا نخواستہ، تو اس کے جملہ سابقہ اعمال ضائع ہو گئے۔ مسلمانوں کے سمجھانے بجھانے پر دوبارہ پھر مسلمان اگر ہوتا ہے تو نئے سرے سے اعمال شمار ہوں گے۔ اعمال کا ضیاع مرتد ہوتے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ اگر شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، مسلمان رشتہ دار کی وراثت سے وہ مرتد محروم بھی ہو جائے گا۔ اسی حالت پر اگر مر گیا تو جنازہ نہیں ہوگا، نہ ہی مغفرت کی دعا کی جائے گی اور نہ ہی مسلمان کے قبرستانوں میں مدفون ہوگا۔ آخرت میں وہ ابدی جہنمی ہوگا۔ مسلم ریاست میں مرتد کی شرعی سزا رجوع کی کچھ مہلت دینے کے بعد قتل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا سے واللہ غفور الرحیم تک فرمایا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہی 8 لوگ جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں گزرا۔ صورتحال کو وہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اللہ کے ہاں کیا پتہ ہمارا یہ عمل نیکی شمار ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے یہ آیت نازل کر دی کہ ان کی طرف جس غلطی کی نسبت کر کے انہیں مطعون کیا جا رہا ہے وہ اس سے بری ہیں۔ ان کی نیت پر شک کرنا درست نہیں، وہ نیکی کے راستے پر ہیں، اور جو نیکی کے راستے پر ہوں وہی رب تعالیٰ کی رحمت کے مجاز طور پر امیدوار ہیں۔ اللہ ان کے لیے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بخلاف ان ناعاقبت اندیشوں کے جو برائی کے راستوں پر ہوں اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی بنے بیٹھے ہوں۔ برائی اور رحمت کا آپس میں بھلا کیا تعلق؟ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر سے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ تک فرمایا، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی شراب پینے، بنانے، کاروبار کرنے اور جوئے کی کمائی کے متعلق کیا حکم ہے۔ اگرچہ عرب لوگ شراب جوئے کے عادی تھے، مگر کچھ نفیس المزاج ایسے بھی تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب پی نہ ہی جوا کھیلا، بلکہ وہ انہیں بہت برا جانتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے حرام ہونے کا حکم آ جائے۔ آگے فرمایا، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے دونوں میں نفع بھی ہے، اور ان کے نفع سے ان کا گناہ کہیں بڑا ہے۔ یعنی ہیں تو یہ دونوں گناہ کے کام، مگر ان میں مالی نفع بھی ہے۔
عربوں کی معیشت میں شراب کی خرید و فروخت خاصی اہم تھی اور جوا جیتنے والا ایک دم امیر ہو جاتا تھا۔ حکمت خداوندی نے تدریجاً سب سے پہلے مکی دور میں نازل ہونے والی سورۃ النحل آیت نمبر 67 میں شراب کے ساتھ پاکیزہ رزق کا ذکر کر کے اشارہ دے دیا کہ شراب پاکیزہ چیز نہیں۔ اس کے بعد آیت ہاذا میں شراب اور جوئے کو نفع سے بڑا گناہ قرار دے دیا۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں حکم آ گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آخر کار سورۃ المائدہ آیت نمبر 90-91 میں شراب جوئے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ شراب جوئے کو برا جاننے والے لوگ حکم امتناعی کے لیے دعا گو رہے۔ بعض لوگ قباحتیں بیان ہونے پر شراب جوئے سے کنارہ کر گئے۔ جو رعایتوں سے نفع اٹھاتے رہے، حکم امتناعی کے بعد وہ بھی شراب اور جوا چھوڑ گئے۔ اس طرح پورا عرب شراب اور جوئے سے پاک ہو گیا۔ آخر میں فرمایا، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ بچار کرتے رہو دنیا آخرت میں۔ یعنی پچھلے رکوع کی آیت نمبر 215 میں اسی سوال کے جواب کی وضاحت مطلوب تھی۔ وہاں جواب یہ تھا کہ جو بھی خرچ کر سکو، جس پر بعض صحابہ نے اپنی ساری جمع پونجی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور خود محتاج ہو گئے۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے پہلے اپنی اور اپنے عیال کی ضرورتیں دیکھی جائیں، پھر جو مال ضرورت سے زائد ہو وہ راہ للہ خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ کا اپنی آیات کھول کر بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ لوگ دنیا آخرت کو مد نظر رکھ کر سوچ بچار کے بعد خرچ کرنے کے متعلق خود فیصلہ کریں۔ بحوالہ تفسیر در منصور ابو داود اور نسائی شریف بروایت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، میرے پاس 1 دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنی جان پر۔ پوچھا اور دوسرا؟ فرمایا اپنی اولاد پر۔ پوچھا اور تیسرا؟ فرمایا اپنی بیوی پر۔ پوچھا اور چوتھا؟ فرمایا اپنے نوکر پر۔ پوچھا اور پانچواں؟ فرمایا جہاں تیرا دل کرے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ دینار جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ دینار جو گردن چھڑانے پر خرچ کیا، وہ دینار جو تو نے کسی مسکین پر خرچ کیا، وہ دینار جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ بحوالہ مسلم ترمذی بروایت ابو امامہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو اضافی مال خرچ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اضافی مال روک دے تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور تجھے بقدر کفایت ملامت نہ کی جائے گی، اور صدقے کا آغاز اپنے زیر کفالت لوگوں سے کر۔ آیت نمبر 220 یسألونک عن الیتامی سے ان اللہ عزیز حکیم تک فرمایا، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو ان کے لیے درستگی کرنا بہتر ہے۔ یعنی سوال تھا یتیموں کے مال کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس سے قبل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 میں حکم تھا مال یتیم کے قریب بھی نہ ہونا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ سن کر یتیموں کے کفیل ان کا کھانا الگ ہی پکواتے، الگ ہی کھلاتے، بچا ہوا کھانا خراب ہونے پر پھینکنا پڑتا۔ کھانے کے نقصان اور الگ پکانے کی تکلیف پر جو پریشانی تھی اس کا حل پوچھا گیا تو جواب میں یہ آیت آ گئی کہ مقصد صرف یتیموں کے اموال کی اصلاح، درستگی اور حفاظت ہے۔ آگے فرمایا، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ یعنی یتیموں کے مال کی اصلاح کرنا مقصود ہے، تکلیف دینا مقصود نہیں ہے۔ لہٰذا یتیموں کو بھائی سمجھ کر ان کے مال میں سے انصاف کے ساتھ ان کا حصہ لے کر ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آگے مزید فرمایا، اور اللہ خرابی کرنے والے اور درستگی کرنے والے کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی یتیم کا اور اپنا کھانا ملا کر پکا لینے کی رخصت میں امتحان اب صرف نیت کا ہوگا۔ اللہ سے اچھی اور بری نیت چھپائی نہیں جا سکتی۔ کم سن یتیم بچوں کے مال کا خود اللہ نگران ہے۔
آخر میں فرمایا اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی مال یتیم کا معاملہ انتہائی حساس ہونے کے پیش نظر اللہ چاہتا تو سخت ترین حکم بھی دے سکتا تھا جس پر عمل بہت ہی دشوار ہوتا، مگر اللہ نے حکم میں نرمی پیدا کر دی۔ بلا شبہ اللہ غالب ہے، مال یتیم کے متعلق کچھ بھی قید لگا سکتا تھا، پوری نہ کر سکنے پر گرفت بھی کر سکتا تھا۔ حکمت والا ہے، یعنی اس کی حکمت ہے کہ اس نے احتیاط لوگوں پر چھوڑ دی۔ دوستو، یہ بات خوب ذہن نشین کر لو، فوت ہونے والے کے مال سے اس کے کفن دفن کے بعد اگر قرضہ ہو تو سب سے پہلا نمبر قرض کی ادائیگی کا ہے، پھر اگر وہ کوئی وصیت کر گیا ہو تو دوسرا نمبر کل مال کے 1/3 سے وصیت کی ادائیگی کا ہے۔ جو مال پیچھے بچ جائے تو تیسرا نمبر بقدر شرعی حصہ وارثوں میں مال کی تقسیم کا ہے۔ اگر اس مال میں سے اجتماعی خرچہ کرنا مقصود ہو تو تمام وارثوں کا رغبت کے ساتھ رضامند ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک وارث کی رضامندی اگر نہ ہوئی تو اجتماعی مال میں سے کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرنے یا کسی کو دینے یا خیرات کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ ہاں، تمام حصوں کی تقسیم کے بعد ہر وارث اپنے حصے میں سے جو چاہے اور جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ وارثوں میں اگر ایک بھی یتیم ہے تو پھر اجتماعی خرچہ کسی صورت جائز نہیں ہوگا تا وقتے کہ وہ یتیم بچہ بالغ ہو جائے۔ بلوغت سے پہلے اس کی رضامندی شرعاً قابل قبول ہی نہیں، کیونکہ اس کی عمر ناپختہ ہے۔ یتیم کے حصے کی ایک ایک پائی باقیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آیت نمبر 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تک فرمایا، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان والی لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اچھی ہی لگے۔ اور تم مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرواؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایمان والا غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ اس آیت کے مطابق ایمان والوں کا مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس حکم میں تمام کافر بھی شامل ہیں، چاہے وہ ملحد ہوں، دہریے ہوں، بت پرست ہوں یا دجال ہوں۔ ماں سوائے اہل کتاب کی صرف عورتوں کے ان سے مسلمانوں کو نکاح کی اجازت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں دے دی گئی ہے۔ اہل علم کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک وہ بھی تب جب مسلمان پوری طرح اپنے دین اور عقیدے کا دفاع اور تحفظ کرنا جانتا ہو، ورنہ پرہیز ہی بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کتابیہ عورتیں اپنے کفر سمیت اولاد اور پورے گھر پر اثر انداز ہو جائیں۔ کتب حدیث میں صحابی رسول حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ کا واقعہ مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں مکہ بھیجا کہ جو مسلمان ہجرت سے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں کسی طرح نکال کر مدینے لے آئیں۔ وہاں پہنچے تو ان کی ایک پرانی محبوبہ نے ان سے ملاقات کر کے شادی کی پیشکش کر دی۔ ابو مرثد نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے شادی کو مشروط کر دیا۔ واپس مدینہ پہنچ کر ابو مرثد نے حضور علیہ السلام سے شادی کی اجازت مانگ لی اور کہا کہ وہ مجھ پر فدا ہے، مجھے بھی وہ اچھی لگتی ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اس آیت نے آج کی اقوام متحدہ کا چارٹر بھی اڑا کر رکھ دیا جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مرد عورت کے نکاح میں مذہب کی قید نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں فرمایا، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی احکام کھول کھول کر بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان نصیحت پکڑیں اور مشرکوں سے شادیاں نہ کریں، دنیا میں اپنا دین اور آخرت میں اپنی جنت بچائیں، ورنہ زوجین کے درمیان جس قسم کا قلبی تعلق بن جاتا ہے وہ اگر ایمان اور عقیدے پر غالب آ گیا تو جنت دور اور جہنم قریب ہو جائے گی۔ آیت میں مزید کچھ باتیں واضح ہو گئیں، یہ کہ برے اور بے دین لوگوں کے ساتھ رہن سہن دین برباد کر سکتا ہے، یہ کہ رشتہ ہمیشہ عقیدے اور دین کی تسلی پر کرنا چاہیے،
یہ کہ صحیح عقیدے اور دین والا رشتہ ظاہری طور پر کمتر بھی ہو تو قبول کر لینا چاہیے۔ مال و دولت، حسب نسب، حسن و جمال اور اونچی برادری یا عہدے منصب والا رشتہ اگر بدعقیدہ ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ، رسول سے گہری وابستگی اور دین کی پاسداری کو سب سے زیادہ مقدم رکھے۔